حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی مبارک بابرکت اور خوشیوں والی عید ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحم کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ کوئی بھی شخص عدل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی بھی شخص عدل انصاف کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ محض اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ عدل یہ ہے کہ جتنے اس کے احسانات ہیں اس کے بدلے میں انسان کے اتنے ہی نیک اعمال، اتنی ہی فرما برداریاں، تو اللہ کے فضل سے ہی یہ ممکن ہے کہ ہم بخشے جائیں، ورنہ عدل نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کے ذہن میں آئے حضور کی بات، تو میں عرض کروں ہم پر جتنے اللہ کے انعامات ہیں سرکار پر اس سے کروڑوں زیادہ ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور محبوب کو محب اتنا ہی اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہے جتنا محب اعلیٰ ہو۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ خالق برتر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، یا عبد ہیں وہ معبود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو کبھی اللہ سے عدل اپنی آخرت کے اعتبار سے، اے اللہ مجھ پر انصاف فرما، میں نے نیکیاں کی، میں نے کوئی روزے رکھ لیے، کچھ تسبیحات پڑھ لی، تو مجھے تو اس کے بدلے اللہ اکبر۔ ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بہت ہی فضیلتوں والے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ انبیاء علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے انبیاء کے بعد، اس امت کی بات چل رہی، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے عدل و انصاف، تقوی اور طہارت کے لوگوں نے گواہیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے
سارے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید فرمایا، اور واقعی وہ شہید بھی ہوئے مصلی رسول پر۔ اس سے کیا بڑی فضیلت ہوگی کہ زندگی بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور آج بھی سرکار کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ لیکن فضل الہی اور عدل الہی کی ذرا ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح پاکیزہ زندگی گزاری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شیطان ان کے راستے پر آتا ہے تو دور ہٹ جاتا، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ بہت ہی عدل و انصاف اور اپنے منصب کا حق ادا کیا۔ بعد والے سیدنا علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بعد والوں کے لیے حکمرانی بہت مشکل بنا دی، اس نہج تک جا کر آپ نے کام کیا۔ آپ کا وصال ہو گیا، 2 سال گزر گئے، یہ کئی مستند بزرگوں نے کتابوں میں نقل کیا۔ 2 سال گزر گئے تو کسی صحابی نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ ہم سب کے لیے سبق ہے یہ۔ کسی صحابی نے خواب میں انہیں دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پسینوں میں شرابور چلے آ رہے ہیں اور اپنی پیشانی سے پسینہ جھاڑ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا اب حساب کتاب دے کے فارغ ہوا ہوں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب حساب دے کے فارغ ہوا ہوں اور پسینوں میں شرابور ہیں رب کے سامنے کھڑے، اور پوچھا جا رہا ہے امور سلطنت ہیں، رعایا ہے، معاملات ہیں، جبکہ انہوں نے زاہدانہ زندگی گزاری۔ اگر امت کو پریشانی تھی تو خود کھانا چھوڑ دیا، خود جو کھانے لگ گئے، گندم نہیں کھایا، کھجور نہیں کھائی، قحط تھا تو خود بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کہا کرتے ہیں کہ جناب والا اب آپ اس چیز کو ریاست پہ مت لے کے جائیے گا، حکمران پہ مت لے کے جائیے گا، ہم سب جتنی نعمتوں میں ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور شاید کہ جتنی ہم انفرادی سطح پر نفع اٹھا رہے ہیں، نعمتیں اٹھا رہے ہیں، انہوں نے نہیں اٹھائیں۔ انہوں نے تو پیون لگے کپڑے پہنے، آپ اور میں بتائیے کتنے پیون لگے کپڑے پہنے؟ ارے گلتے نہیں ہے، دوسرے بنا لیتے۔ چپل ٹوٹتی نہیں ہے، دوسری آ جاتی ہے، بلکہ ڈھیر لگ گیا آپ کسی کو دے دو، دوسری آ گئی ہے۔ سائبان میں نہیں بیٹھے درخت کے نیچے، تکیہ نہیں لگایا، اینٹ کا تکیہ لگایا، عیش کی زندگی نہیں گزاری جتنی کہ اس وقت کا ایک عام مسلمان گزر رہا ہے۔ حاکم، مالدار، پرتعیش جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے معاملات الگ ہیں۔ ایک آج نارمل بندہ جو سہولیات لیے ہوئے ہے وہ نہیں لیے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد دیکھا تو پسینہ اور خود پسینے میں شرابور۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ سے عدل نہ مانگو، اگر عدل کی بات آئی تو ہم تو حساب دے ہی نہیں سکتے۔
ادھر حساب ہو ہی نہیں سکتا. لہذا فرمایا اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگو. حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دور عباسی کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بغداد شریف کے، اور انہی کے ساتھی قریبی وقت میں اور کئی بزرگان دین کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت بہلول دانا، بہلول بظاہر انہیں مجنون کہا کرتے تھے، لیکن اہل دل نے بعد میں ان کا نام رکھا نہیں، یہ مجنون نہیں بلکہ دانا ہیں، سمجھدار ہیں. تو وہ یوں ہی مجذوبانہ زندگی گزارتے تھے. تو ایک روز حضرت جنید بغدادی ایک عالم فاضل آدمی تھے، شیخ تھے، ان کے کئی شاگرد اور مریدین بھی تھے. تو ان کا ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. بیٹھے، بات چیت آگے بڑھی تو حضرت بہلول دانا نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا جائے، اپنے آگے سے کھایا جائے، دوسرے کے نوالے پر نظر نہ کی جائے، اور اس طرح کچھ اور آداب بتائے، اس طرح بیٹھنا چاہیے. حضرت بہلول دانا کھڑے ہوئے، اپنے کپڑے جھاڑے اور کہا جائیے، آپ کو تو کھانے کے آداب ہی نہیں معلوم. چل دیے. اب شیخ ہیں، شاگرد ہیں، مریدین ہیں ساتھ، تو کچھ محسوس ہوا. تو آپ دوسرے رخ پہ چلنے لگے تو جو شاگرد تھے کہنے لگے مجذوب ہیں، ملاقات تو کریں، بات چیت تو کریں، کوئی منافع کی بات مل جائے گی. پھر گئے. کہا کون ہو؟ ابھی ملاقات ہوئی ہے. کہا کون ہو؟ کہا جنید ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں معلوم. کہا اچھا تو بتاؤ بات کرنے کے آداب کیا ہیں؟ بات کرنے کے آداب یہ ہیں کہ بندے سے اس کے منصب کے مطابق گفتگو کی جائے، اس کے عقل کے مطابق گفتگو کی جائے. کہا اٹھ جاؤ، تمہیں تو بات کرنے کے بھی آداب نہیں معلوم. پھر کچھ دور گئے تو یہ پھر پیچھے چلے گئے. سلام کیا، کون ہو؟ کہا جنید ہوں جس کو نہ کھانے کے آداب معلوم ہے نہ بات کرنے کے آداب معلوم. کہا اچھا بتاؤ سونے کے آداب کیا ہے؟ سونے کے آداب یہ ہے کہ کروٹ پہ سوئے، سیدھی کروٹ پہ سوئے، سورہ فلاں پڑھ لے. میں اٹھ جاؤ، تمہیں تو سونے کے بھی آداب نہیں معلوم. تو کہا حضور پھر آپ بتا دیں. میں یہ جو تم نے سب بتائے ہیں یہ سب فرع ہیں، ذیلی آداب ہیں، بنیادی آداب نہیں ہیں. کھانے کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو لقمہ کھا رہے ہو وہ حرام ہے یا حلال. حرام لقمہ تم کتنی ہی بسم اللہ پڑھ کے ادب و آداب پڑھ کر کھا لو تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بس سمجھنے کی بات ہے. حرام مال سے کتنی ہی زکوٰۃ دے لو کیا ادا ہوگی؟ کتنے ہی لنگر کر لو کیا ادا ہوں گے؟ کتنے ہی صدقہ و خیرات کر دو کیا ثواب ملے گا؟ کتنے ہی حج اور عمرے کر لو، حاجی کہلاؤ، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کو دھوکہ دے کے، سود لے کے، رشوت لے کے نہیں ملے گا. عمریں گزر گئی لیکن ان چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑا رہے.
بلکہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے ہرس اتنی انسان کی بڑھتی ہے. پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، تو اپنا جو ریٹائرمنٹ کا بھی پیسہ ملا وہ بھی سودی انویسٹمنٹ میں ڈال دیا. 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ، بھائی وہ منتھلی حساب کتاب چلتا رہے گا، پیسہ اپنی جگہ پڑا رہے گا. اب تو دنیاوی قانون میں آ جائیے، آپ کی عدالت نے فیصلہ دے دیا 5 سال میں اس کو بند کرو، جبکہ اللہ اور اس کا رسول تو بہت پہلے کہہ چکے. وفاقی شرعی عدالت کا آ گیا، ججمنٹ آ گئی، آپ نے سنا ہوگا. اچھا، جو دنیا دار ہیں، فیصلہ تو پہلے بھی حکومتی یہ عدالتی سطح پہ آیا، لیکن انہوں نے ہی اسٹے آرڈر لیا کہ ہم یوں نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سن لیجیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا، سورہ بنی اسرائیل 2 رکوع. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا ہے. قیامت کے روز کی بات چل رہی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے روز اس کے لیے وہ نامہ اعمال ظاہر کریں گے. یلقاہ منشورا، اور وہ اپنے نامہ اعمال کو کھلا ہوا پائے گا. اور پھر فرمایا اقرأ کتابک، تم اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھو. کوئی دوسرے کے اوپر الزام کیسے لگائے جبکہ خود جو کچھ کیا وہ ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے. فرشتے لکھ رہے، اور قیامت کے روز وہ ہمیں دے دیا جائے گا، کھلا ہوا ہوگا اور کہا جائے گا پڑھو. اب کوئی کہے کہ ایسے بھی تو شخص ہو سکتے ہیں کہ جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. تو یاد رکھیے، جیسے ہی ہماری موت ہوگی ہماری زبان بھی تبدیل ہو جائے گی، اور جو اللہ کا حکم ہوگا ہم سب اس کے تابعدار ہوں گے اور اس کے حکم کے ماننے والے ہوں گے اور وہ کریں گے، اور سب کی زبان عربی ہوگی. لہٰذا آج عربی سیکھو کہ یہ اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، رسول کی زبان ہے. اللہ کی زبان سے مراد اللہ تعالیٰ زبان، اس زبان سے پاک ہے. اللہ کا جو کلام ہے وہ عربی میں، یہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ اعضائے جسمانی سے پاک ہے، وہ بہت بلند و بالا، عزت و بالا، اور ہر حادث فنا ہونے والی چیز سے پاک ہے. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے. فرمایا جائے گا کفا بنفسک حسیبا، آج تم اپنے نفس کا خود حساب کرو. اب ہم بیٹھ کر اس وقت اپنا محاسبہ کریں تو بتائیے کہ جو رمضان کی نیکیاں ہوئیں اس سے زیادہ تو صبح و شام اللہ کی نعمتیں کھائیں، اس سے زیادہ تو عید پر اس کی نعمتیں استعمال کی، اس سے زیادہ تو اللہ نے ہم اور آپ سب کو ہی ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہمیں دیے رکھا. اگر اپنی حیثیت کا ہمیں اندازہ کرنا ہے تو کہیں بھی چوراہے پہ کھڑا ہو جائیں اور پھر اندازہ کر لیں کہ آپ کو لوگ کتنا دیتے. نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غنی اور قادر مطلق ہے، اس نے ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہمیں دے رکھا. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تم اپنے نفس کا خود محاسبہ کرو. فرمایا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو سیدھا راستہ اختیار کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے.
اور جو آج گمراہی کا راستہ اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ چن رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بھی دوسرا نفس اس کے بدلے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کا جو جمعۃ المبارک عید کے بعد فوراً گزرا، آج موجود ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ اس کا فضل ہے، محض اس کا فضل ہے، اس کے عدل کہ ہم سوال نہیں کر سکتے، اور اگر عدل پر آ جائے تو پھر ہماری بخشش کا کوئی بظاہر ذریعہ موجود نہیں، محض اس کے فضل سے ہی بخشش کا پروانہ ملے گا۔ یہی کچھ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حرام کو چھوڑو، حلال کو اختیار کرو، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، جو اللہ کی محرمات ہیں، اللہ کی جانب سے منع کردہ چیزیں انہیں ترک کر دو، اور ہر جان غور و فکر کرے کہ وہ کل اپنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اس نے کل اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ہم جتنی بھی تیاری کر رہے ہیں وہ کل کے لیے۔ اب دیکھیے ذرا تھوڑی سی فکر کیجئے گا، ہر بندے کے ذہن میں عید کی تیاری کی فکر تھی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، وہ عورت ہو، ہر ایک کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ بچہ چاہتا ہے کہ میں گھڑی لے لوں، اچھا لباس پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، یہ اس کی فکر ہے۔ خاتون چاہتی ہے کہ اس کی اپنی بناؤ سنگھار کی جو بھی کیفیات ہے وہ پوری ہو۔ مرد چاہتا ہے یار جو اخراجات آنے والے اللہ کہیں سے وہ پورا کر دے۔ اس کی فکر کل یعنی عید کے لیے تھی، اور وہ اس کے لیے مسلسل پورے ماہ صبح و شام کی تکلیفیں بھی اس نے برداشت کی۔ گرمیوں میں اس نے شاپنگ بھی کی، گرمیوں کے اندر بازار کے اندر وقت بھی دیا، سب کچھ کیا، اور وہ کل آ کر کتنی تیزی سے گزری۔ آج گزرے ہوئے بھی ارے یار ایسے گئی ہے عید جس کا کچھ پتہ نہیں، یہ سب سے سن رہے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کل کے لیے سوچو جس کو قیامت کہا جاتا ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا مشقتیں اٹھائی ہیں، کیا تیاری کی ہے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کر اس آیت کو پڑھا جائے، غور کیا جائے، اور فرمایا واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، تم ان لوگوں کی طرح مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کی توفیق عنایت فرمائے۔